بابرکت ساعتوں اور بابرکت لمحات کے اندر خوب نیکیاں کمانے اور تقرب الہی حاصل کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ ایسے مقدس اور مطہر معمر ماحول کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے احکام، قرآن و سنت کے پیغامات کو عام کرنا اور ان پیغامات کو سن کر ان پر عمل کرنے کا جو ایک طویل سلسلہ 1400 سالہ تاریخ اسلام سے چلا آ رہا ہے، الحمدللہ اس کی خوشبوئیں اور اس کی مہک آج تک قائم اور دائم ہے اور صبح قیامت تک اسی طرح قائم اور دائم رہیں گی۔ مختصر سے وقت کے اندر آج کے درس کا عنوان ہے جنتی آنکھ کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہر ایک زیرو شے کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، بولنے کی، چکھنے کی قوت عطا کی ہوئی ہے۔ لازوال نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اور احکامات الہیہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہی آنکھ اعمال صالحہ کر کر جنتی بھی ہو سکتی ہے اور یہی آنکھ جہنمی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جنتی آنکھوں میں سے پہلی آنکھ وہ آنکھ ہے جس کو جہنم کی آگ کبھی بھی چھوئے گی بھی نہیں، اور وہ اس مسلمان کی آنکھ ہے جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی، جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے اس آنکھ کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا تو اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھ، اور یہاں صرف دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کی حالت میں، حالت ایمان کے اندر دیکھنا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا اور اسی پر اس کا موت کا واقع ہو جانا، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور یہ تعریف صحابی رسول پر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ آنکھ ہوتی ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اور حضور کے دیدار کا شرف عطا ہو، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس آنکھیں ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ اکرام کی عظمت پر اور ان کی شان پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جن صحابہ نے مجھے دیکھا تو ان صحابہ کو دیکھنے والی آنکھ بھی جنتی آنکھ ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا تو سو انہوں نے تو دیکھا ہی دیکھا، لیکن جو مجھے دیکھ لیں اور مجھے دیکھنے والوں کو جو دیکھ لیں گے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو بھی جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت اور خوش بخت لوگ تھے کہ جن کو اپنی زندگی کے لمحات کے اندر حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اپنی زندگی کے تمام مشاغل کو ترک کر اور تمام معاملات کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہی تمنا اور یہی آرزو رکھا کرتے تھے کہ کاش کہ انہیں زندگی کے ہر لمحے کے اندر حضور کا دیکھنا ہی نصیب ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہی کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر لوگوں کی آرزویں اور خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، تو آپ کی بھی کوئی تمنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری زندگی کی یہ حسرت اور یہی تمنا ہے کہ مجھے تمام دنیا کے کاموں سے نجات حاصل کر کے نجات مل جائے تو میں حضور کے سامنے بیٹھ کر فقط حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، فقط حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تھا حالت بیداری میں مجھے دیکھنے والے کی شان، اور اس آنکھ کی شان کہ جو مجھے بیداری میں دیکھے۔ اور فرمایا دوسری حدیث پاک کے اندر جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام لا يدخل النار، فرمایا جس نے مجھے کبھی خواب کے اندر بھی میری زیارت کی وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ ہم باپ کو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو مجھے آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیں کہ آپ حدیث رسول سننے کے بعد آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب کے اندر بھی مجھے دیکھ لیا تو فرمایا وہ آنکھ کبھی جہنمی آنکھ نہیں ہو سکتی، فرمایا وہ آنکھ بھی جنتی آنکھ ہے کہ جس کو حالت خواب کے اندر میری زیارت نصیب ہو۔ وہ خوش قسمت اور خوش بخت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آنکھیں بند کرتے ہی دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کا دل بھی پاک ہو، جن کی نگاہ بھی پاک ہو اور جن کے تخیلات ذہن بھی پاک ہوں، اللہ تبارک و تعالی پھر وہ آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ انہیں دربار مصطفیٰ میں لے جاتا ہے۔ خوش قسمت اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب دل، نگاہ اور خیالات پاکیزہ ہوں اور نگاہیں پاک ہوں اور نگاہوں کے سامنے کوئی دنیا کی جو ہے وہ فحاشی اور بریانی کا تصور اور خیال نہ ہو، تو پھر جب آنکھیں پاک ہو جائیں نا تو پھر یہ جلوہ گاہ یار بن جاتی ہیں، پھر ان کے اندر یار خود اپنی تجلیات فرماتا ہے، کبھی رب کے انوار و تجلیات کی جھلک نظر آتی ہے اور کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ دل بھی پاک ہے اور نگاہ بھی پاک ہے۔ تیسری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے کنز العمال کی حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حق سے مراد دو ہیں، ایک ہے حق کا مطلب کہ واقعتاً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور دوسرا حق کا مطلب ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے اندر اور جمال مصطفیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ظہور نظر آتا ہے۔ چوتھی حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، یہ جو آنکھیں جن کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ قیامت والے دن جتنی بھی آنکھیں ہوں گی وہ چھما چھم برس رہی ہوں گی، چھما چھم ان سے آنسو ٹپک رہے ہوں گے۔ کل عین باقیۃ، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، لیکن جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والی نظر کو دیکھ لیا، جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھ لیا، یا جس نے مجھے کبھی حالت خواب میں یا حالت بیداری میں دیکھ لیا، فرمایا جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی تو مجھے دیکھنے والی آنکھ کبھی روئے گی نہیں، اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامتی عطا فرما دے گا۔ یہ ایک آنکھ کی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی آنکھ ہے۔ دوسری آنکھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غدت عن المحارم اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی
محارم کو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند ہو جائے، فرمایا وہ آنکھ بھی جنتی آنکھ ہے۔ یہ لفظ بہت مختصر ہیں حدیث پاک میں، اور الفاظ بڑے مختصر ہیں کہ غدت عن محارم اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی محارم کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند ہو جائے۔ وہ کتنی عظیم آنکھ ہے کہ جب نظر اٹھے تو کسی اگر ایسی چیز پر اٹھے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تو فوراً جھک جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھ کو بند کرنے والا اس کی آنکھ کبھی روئے گی نہیں، اس کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرما دے گا۔ لفظ بہت مختصر ہے لیکن ان کے اندر معنی مفہوم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے دیکھنے سے؟ وہ ہر غیر محرم عورت کو دیکھنا، ہر ایسی غلط چیز کے اوپر نظر رکھنا اور اس کو دیکھنا کہ جس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر جسے منع کیا گیا۔ اور تیسری آنکھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَعَيْنًا صَغِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رات کو پہلا دیتے ہوئے بیدار رہی، جو آنکھ سوئی نہ، جو آنکھ بند نہ ہوئی، کس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حدود ہیں ان حدود، چاہے وہ ملکی حدود ہوں، جغرافیہ حدود ہوں، ان کی حفاظت ہو، چاہے وہ اسلامی حدود ہوں ان کی حفاظت ہو، ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آنکھ بیدار ہوگی، فرمایا وہ آنکھ بیدار ہونے والی قیامت والے دن جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ اندازہ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک ملک کی حفاظت اور ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جو آنکھ بیدار رہے تو وہ آنکھ جنتی آنکھ ہے۔ تو جو رسول کریم علیہ السلام کے دین کے لیے جو آنکھ کھلی رہے اور آنکھ بند نہ ہو، جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے آنکھ کھلی رہے اور وہ آنکھ بیدار رہے اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے ہر وقت جو ہے وہ آنکھ کھول کر حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حدود کو پامال کرنے والوں سے جو ہے وہ پامال کرنے والوں کو روکے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا ایک آنکھ وہ ہے کہ جس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف، خشیت الہی اور خوف الہی کی وجہ سے اتنا آنسو نکل جائے کہ جس آنسو سے، جس پانی سے، جس آنسو کے قطرے سے ایک مکھی کا پر بھیگ جائے، فرمایا یہ آنکھ جب ساری آنکھیں قیامت والے دن رو رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو رونے سے سلامتی عطا فرما دے گا۔ ایسی آنکھ کہ جس کے اندر خوف خدا کی وجہ سے آنسو آ جائے، یہ بڑی مقدس اور بڑی اعلیٰ اور شان والی آنکھ ہے کہ جس آنکھ کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی آ جائے۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑا سا غم مل جائے تو ہماری آنکھیں ایسے چلتی ہیں کہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ دکھ دنیا کے پہنچ جائیں تو آنکھیں برس پڑتی ہیں، عزیز و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھیں تو بہتی ہی ہیں، لیکن اگر اس آنکھ سے اس وقت نکلنے والا پانی کا وہ قطرہ اور وہ ذرہ اگر اس وجہ سے ہو کہ میرے اللہ میں نے تیرے حضور پیش ہونا ہے، میں نے ہر عمل کا جواب تیری بارگاہ میں دینا ہے، اپنے علم کا بھی تیری بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ جو تو نے مجھے
مجھے سوچ سمجھ فہم ادراک عطا کیا میں نے اس کو کہاں صرف کیا، جو تو نے مجھے دولت عطا کی تھی میں نے اس دولت کو کہاں صرف کیا، جو تو نے مجھے دنیاوی لحاظ سے کوئی عہدہ دیا تھا میں نے اس کو کہاں صرف کیا، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ سوچتے سوچتے اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر آنکھ کے اندر آنسو آ جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی آنکھ ہے۔ تو کتنی خوش قسمتی اور خوش بختی والی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونا نصیب ہو جائے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والے دن قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، اللہ کے جاؤ جلال کو دیکھ کر اور غضب الہی کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دن جو ہے وہ نظام عدل کو دیکھ کر جب ہر آنکھ برس رہی ہوگی تو فرمایا یہ وہ جنتی آنکھیں ہیں جو اس دن برس نہیں ہو رہی ہوں گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے کرم سے خوشی خوشی اللہ کا دیدار کر رہی ہوں گی۔ کاش کہ ایسی آنکھیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اور ایسا خوف الہی ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہماری آنکھوں میں بھی رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو آ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ نماز فجر کی جب اذان ہو تو فوراً مسجد میں تشریف لے آیا کریں تاکہ نماز فجر کی جماعت پر وقت ہو۔